بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ سن 2 ہجری بمطابق مارچ 624 عیسوی۔ عرب کے ریگستان اپنی معمول کی خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ چند دن بعد انہی ریگستان کے ذروں پر ایک ایسا معرکہ برپا ہونے والا ہے جس کا ذکر قیامت تک کیا جاتا رہے گا۔ یہ صرف 2 لشکروں کی جنگ نہیں تھی، یہ عقیدے اور غرور کا مقابلہ تھا، یہ ایمان اور طاقت کے درمیان ٹکراؤ تھا، یہ حق اور باطل کے درمیان پہلی بڑی فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس داستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند سال پیچھے جانا ہوگا۔ 610 عیسوی میں مکہ کی سرزمین پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ اے محمد، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کی نازک بوند سے بنایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام پیش کیا، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن قریش کے سرداروں نے اس دعوت کو اپنے سیاسی، معاشی اور مذہبی مفادات کے لیے خطرہ سمجھا۔ چنانچہ ظلم و ستم کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت بلال کو جلتی ہوئی ریت پر اور حضرت خباب کو انگاروں پر گھسیٹا گیا۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید بنی۔ سال گزرتے گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی اور قریش کا غصہ بھی بڑھتا گیا۔ بالآخر 622 عیسوی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ یہ صرف ایک ہجرت نہیں تھی، یہ اسلامی تاریخ کے نئے دور کا آغاز تھا۔ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ایک منظم معاشرہ قائم کیا۔ مسجد نبوی تعمیر ہوئی، مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک بہترین رشتہ قائم ہوا اور پہلی اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ لیکن قریش کی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ مکہ میں مسلمانوں کے گھر ضبط کر لیے گئے، ان کی زمینیں چھین لی گئی، ان کا مال لوٹ لیا گیا۔ بہت سے مہاجرین مدینہ پہنچے تو ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ تھا۔ دوسری طرف قریش مسلسل مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے۔ اسی دوران ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ شام سے مکہ آنے والا ایک بڑا تجارتی قافلہ عرب کے صحراؤں سے گزر رہا تھا۔ یہ معمولی قافلہ نہ تھا، اس میں قریش کا بہت بڑا سرمایہ موجود تھا۔ اس قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کی اطلاع ملی۔ مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اس قافلے کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں کا مقصد ایک بڑی جنگ نہ تھا، بلکہ اس قافلے میں وہ دولت بھی شامل تھی جو ہجرت کے دوران مسلمانوں سے چھینی گئی تھی۔ لیکن ابو سفیان ایک ہوشیار اور تجربہ کار شخص تھا۔ اسے خطرے کا احساس ہو گیا۔ اس نے فوراً ایک شخص کو مکے کی طرف روانہ کیا تاکہ قریش کو مدد کے لیے بلایا جا سکے۔ جیسے ہی وہ شخص مکہ پہنچا تو مکے میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وہ شخص اپنے اونٹ کو زخمی حالت میں لے کر دوڑتا ہوا مکے پہنچا۔ عربوں کے ہاں یہ خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس نے بلند آواز میں اعلان کیا، اے قریش، تمہارا مال خطرے میں ہے، محمد اور ان کے ساتھی تمہارے قافلے کے راستے میں ہیں۔ ناظرین، یہ خبر سنتے ہی مکہ کے سردار جمع ہو گئے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ اور امیہ بن خلف اور دیگر بڑے سردار سارے جمع ہو گئے اور ایک بڑا لشکر تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ چند ہی دنوں میں تقریباً 1000 جنگجو جمع ہو گئے۔ ان کے پاس 100 کے قریب گھوڑے تھے اور 600 زرہیں۔ اور ناظرین، دوسری طرف مدینہ میں نکلنے والے مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جس میں سے مشہور روایات کے مطابق 82 یا 83 مہاجرین اور 61 قبیلہ اوس سے
اور 170 قبیلہ خزرج سے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کے پاس اور دوسرا حضرت مقداد کے پاس۔ اونٹ تقریباً 70 تھے۔ ایک اونٹ پر کئی افراد باری باری سوار ہوتے تھے۔ ناظرین، اس طرح یہ سفر شروع ہوا۔ صحرا کی تپتی ہوئی زمین اور تپتی ہوئی ریت۔ مسلمانوں کے پاس سامان بہت کم تھا، لیکن ان کے دل یقین سے بھرے ہوئے تھے۔ راستے میں ایک منظر ایسا بھی پیش آیا جو آج بھی قیادت کی بہترین مثال سمجھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی طرح اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور صحابی آپ کے ساتھ ایک ہی اونٹ میں شریک تھے۔ جب صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سوار ہی رہیں، ہم پیدل چل لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ ناظرین، سفر جاری تھا، لیکن اس دوران ایک نئی خبر موصول ہوئی۔ قریش کا 1000 افراد پر مشتمل لشکر بدر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب صورتحال مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ مسلمان ایک تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے، مگر اب ان کے سامنے عرب کی سب سے طاقتور فوج کھڑے ہونے والی تھی۔ یہ لمحہ انتہائی حساس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی رائے پیش کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور وہ تاریخی الفاظ کہے، یا رسول اللہ، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے ہر طرف سے لڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے رسول ابھی مزید رائے چاہتے تھے، کیونکہ انصار مدینہ کے معاہدے کے مطابق مدینہ کے اندر دفاع کے پابند تھے، باہر جنگ کے نہیں۔ تب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے۔ ان کی آواز میں یقین تھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ ہماری رائے چاہتے ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ ہمیں سمندر میں اترنے کا حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ اس میں اتر جائیں گے۔ ہم جنگ میں ثابت قدم رہیں گے اور اللہ آپ کو ہماری وفاداری دکھائے گا، جو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی۔ یہ الفاظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی۔ اب فیصلہ ہو چکا تھا، مسلمان بدر کی طرف بڑھیں گے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ چند دن بعد وہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ قرآن مجید اس جنگ کا ذکر کرے گا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے نام قیامت تک عزت سے لیے جائیں گے، لیکن وہ ایک چیز ضرور جانتے تھے کہ وہ حق پر تھے اور حق کے لیے قربانی دینے کو تیار تھے۔ ناظرین، مسلمان بدر کی طرف بڑھ رہے تھے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تاریخ ایک نئے موڑ کے قریب پہنچ رہی تھی۔ صحرا کی تپتی ہوئی زمین، دور تک پھیلی خاموش فضا اور محدود وسائل کے ساتھ سفر کرنے والی یہ مختصر جماعت بظاہر ایک ناممکن چیلنج کا سامنا کرنے جا رہی تھی۔ کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ آنے والے چند گھنٹوں میں یہی لوگ دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین معرکوں میں سے ایک کے فاتح قرار پائیں گے۔ دوسری طرف ابو سفیان مسلسل اپنے قافلے کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ نہایت محتاط تھا اور ہر خبر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ بالآخر اسے اندازہ ہو گیا کہ مسلمان اس کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ اس نے ساحلی راستہ اختیار کیا اور اپنا قافلہ محفوظ طریقے سے نکال لے گیا۔ اب ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اصل مقصد یعنی قافلے کی حفاظت حاصل ہو چکی تھی۔ ابو سفیان نے قریش کے لشکر کو پیغام بھیجا کہ قافلہ محفوظ ہے، اب واپس لوٹ جانا چاہیے۔ ناظرین، اگر قریش اس وقت واپس چلے جاتے تو شاید جنگ بدر وقوع پذیر نہ ہوتی، لیکن تاریخ نے کچھ اور طے کر رکھا تھا۔ ابو جہل، جو لشکر کے سب سے بااثر سرداروں میں سے تھا، غرور سے بھر گیا۔ اس نے اعلان کیا، ہم بدر جائیں گے۔
وہاں 3 دن قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، دعوتیں کریں گے، شراب نوشی کریں گے، اور عرب کے تمام قبائل کو دکھا دیں گے کہ ہم قریش کتنے طاقتور ہیں۔ لیکن اس بدبخت کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ غرور بعد میں اسی کی تباہی کا سبب بننے والا تھا۔ ادھر مسلمان بدر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقے کا جائزہ لیا اور ایک مقام پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اسی دوران حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ انہوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ مقام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے منتخب کیا ہے یا یہ جنگی حکمت عملی کے تحت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جنگی حکمت عملی کے تحت ہے۔ تب حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو کنوؤں کے قریب جانا چاہیے تاکہ پانی ان کے اختیار میں رہے اور دشمن پانی سے محروم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا۔ یہ فیصلہ جنگ کے اہم ترین عسکری فیصلوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کنوؤں کے قریب اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش یعنی سایہ دار مقام تیار کیا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی صورتحال کا جائزہ لے سکیں۔ صحیح مسلم۔ شام ڈھلنے لگی، صحرا پر خاموشی اتر رہی تھی۔ دونوں لشکر چند میل کے فاصلے پر موجود تھے، لیکن دونوں کے دلوں کی کیفیت بالکل مختلف تھی۔ قریش اپنی تعداد، اپنے ہتھیاروں اور اپنے تجربے پر فخر کر رہے تھے، اور مسلمان اپنی کمزوریوں سے واقف تھے، لیکن ان کا اعتماد اللہ پر تھا۔ اسی رات ایک اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ بارش ہوئی۔ قرآن مجید اس کا ذکر سورہ انفال میں کرتا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے اپنی طرف سے تم پر اونگ طاری کر دی تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تمہیں پاک کرے۔ سورہ انفال۔ ناظرین، بارش نے مسلمانوں کے علاقے کی ریت کو مضبوط کر دیا، جبکہ دشمن کے بعض حصوں میں زمین کیچڑ آلودہ ہو گئی۔ اس سے مسلمانوں کی نقل و حرکت آسان ہو گئی۔ رات گہری ہوتی گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں کھڑے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے۔ یہ وہ لمحات تھے جن میں ایک نبی اپنی امت کے لیے اپنے رب کے حضور گر گڑا رہا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک دعا کرتے رہے کہ آپ کے کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کر چادر اٹھائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے اللہ کا وعدہ کافی ہے، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ صحیح مسلم۔ ناظرین، رات ختم ہونے لگی، افق پر روشنی نمودار ہونے لگی۔ 17 رمضان 2 ہجری، صبح طلوع ہو چکی تھی۔ یہ وہ صبح تھی جسے اسلامی تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں درست کرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپہ سالار کی طرح ہر صف کا جائزہ لے رہے تھے۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، فضا میں ایک عجیب و سنجیدگی تھی۔ پھر عرب کی روایت کے مطابق جنگ کا آغاز مبادرت سے ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ میدان میں آئے۔ انہوں نے مقابلے کے لیے اپنے ہم مرتبہ افراد کو طلب کیا۔ کون ہو تم؟ اپنے بڑوں کو بھیجو جو ہمارے مرتبے کے ہو۔ پلٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ صحیح بخاری۔ چند لمحوں بعد تلواریں ٹکرائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حریف کو قتل کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو جہنم واصل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبیدہ زخمی ہوئے، لیکن آخر ان کے مخالف کو بھی شکست دے دی گئی۔ صحیح بخاری۔
یہ فتح مسلمانوں کے لیے حوصلے کا ایک عظیم سرچشمہ ثابت ہوئی۔ اب مکمل جنگ شروع ہونے والی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینک کر فرمایا، چہرے بگڑ جائیں۔ صحیح مسلم۔ اب میدان بدر میں مکمل جنگ شروع ہو چکی تھی۔ تلواروں کی جھنکار، گھوڑوں کی ٹاپیں اور تکبیر کی صدائیں صحرا میں گونج رہی تھی۔ 313 اہل ایمان 1000 کے لشکر کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے، لیکن ابھی تاریخ کا سب سے حیران کن باب باقی تھا، وہ باب جس کا ذکر خود قرآن مجید میں کیا، وہ باب جس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فرشتوں کی مدد کا تذکرہ ملتا ہے۔ تلواریں ٹکرا رہی تھی، نیزے فضا کو چیر رہے تھے، ہر طرف تکبیر کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ ایک طرف تعداد میں کم، وسائل میں محدود لیکن ایمان میں مضبوط مسلمان تھے، اور دوسری طرف عرب کا سب سے طاقتور لشکر تھا جو اپنی قوت، اپنے قبیلوں اور اپنی جنگی برتری پر نازاں تھا۔ بظاہر دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ نتیجہ پہلے ہی طے ہو چکا ہے، لیکن تاریخ کے بعض فیصلے زمین پر نہیں، آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ اسی دوران وہ لمحہ آیا جس کا ذکر قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حضور دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدد کی بشارت دی۔ قرآن مجید سورہ انفال میں فرماتا ہے، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ سورہ انفال۔ ناظرین، اسی طرح سورہ العمران میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے؟ مفسرین اور محدثین بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا اور ان میں سکون نازل فرمایا اور اپنی خاص نصرت عطا فرمائی۔ جنگ شدت اختیار کر گئی۔ قریش کے نامور سردار ایک ایک کر کے میدان میں گرنے لگے، اور پھر وہ شخص جسے مسلمان برسوں سے ظلم اور تکبر کی علامت سمجھتے تھے، ابو جہل، یہ وہی ابو جہل تھا جس نے مکہ میں اسلام کے خلاف ہر سازش کی، جس نے کمزور مسلمانوں پر ظلم کیے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا اذیت پہنچانے کی کوشش کی، اور جس نے بدر کی جنگ کو ہر قیمت لڑنے پر اصرار کیا۔ اب وہ بدر کے میدان میں موجود تھا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 2 نوجوان انصاری صحابہ جنگ کے دوران عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور پوچھا، ہمیں ابو جہل دکھا دیجئے۔ صحیح بخاری۔ عبد الرحمن بن عوف حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، تم اسے کیوں تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، اگر ہم اسے دیکھ لیں تو یا وہ زندہ رہے گا یا ہم۔ چند لمحوں بعد انہوں نے ابو جہل کو پہچان لیا۔ دونوں نوجوان بجلی کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ سخت حملوں کے نتیجے میں ابو جہل شدید زخمی ہو کر زمین پر گر گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون جا کر دیکھے گا کہ ابو جہل کا کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں نکلے۔ آخر کار انہوں نے زخمی حالت میں پایا ابو جہل ابھی زندہ تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور تکبر سے کہا، تم ایک بڑے آدمی پر چڑھ بیٹھے ہو، لیکن اب تاریخ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ صحیح بخاری۔ اب جنگ کا پانسہ مکمل طور پر پلٹ چکا تھا۔ قریش کی صفیں ٹوٹ رہی تھی، ان کے سردار مارے جا چکے تھے، ان کے حوصلے ختم ہو رہے تھے، اور وہ لشکر جو مکہ سے غرور کے ساتھ نکلا تھا اب شکست کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ بالآخر جنگ ختم ہو گئی، میدان خاموش ہو گیا، گرد بیٹھنے لگی، اور سورج بدر کی ریت پر ایک نئی تاریخ لکھ چکا تھا۔ نتیجہ حیران کن تھا۔ قریش کے تقریباً 70 افراد مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ صحیح بخاری۔
جبکہ مسلمانوں کے صرف 14 صحابہ شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی پہلی بڑی جنگ میں شہادت کا مقام حاصل کیا۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک غیر معمولی باب ہے۔ وہ لوگ جو چند گھنٹے پہلے دشمن تھے، اب ان کے ساتھ بھی عدل اور رحم کا برتاؤ کیا جا رہا تھا۔ بعض قیدی فدیہ دے کر آزاد ہوئے اور بعض ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ انہیں یہ موقع دیا گیا کہ اگر وہ مدینہ کے مسلمانوں کو تعلیم دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اس دور کے عرب معاشرے کے لیے غیر معمولی تھا۔ چند دن بعد جب مسلمانوں کا قافلہ مدینے واپس پہنچا تو پورا شہر خوشی سے بھر گیا۔ یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، یہ ایک تہذیبی اور تاریخی موڑ تھا۔ بدر سے پہلے مسلمانوں کو ایک کمزور جماعت سمجھا جاتا تھا۔ بدر کے بعد عرب کے قبائل نے انہیں ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ ابن کثیر، یہ فتح مسلمانوں کے حوصلے بلند کرنے کا سبب بنی اور قریش کے لیے یہ ایک شدید دھچکا ثابت ہوئی۔ بعد کے تمام بڑے واقعات، احد، خندق، حدیبیہ اور فتح مکہ، کسی نہ کسی صورت بدر کے اثرات سے جڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے بھی بدر کے فتح کو اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم کمزور تھے۔ سورہ ال-عمران۔ ناظرین، آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ سلطنتیں آئیں اور چلی گئی، بادشاہوں کے نام مٹ گئے، لیکن بدر کا نام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ یقین، طاقت اور اللہ پر بھروسے کا نام ہے۔ یہ قربانی، صبر اور استقامت کی علامت ہے۔ بدر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کامیابی ہمیشہ تعداد سے نہیں آتی، کبھی کبھی چند مخلص دل وہ کام کر جاتے ہیں جو بڑی بڑی فوجیں بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تاریخ کے عظیم ترین معرکوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو بدر کا میدان آج بھی روشن نظر آتا ہے۔ وہ میدان جہاں صرف 313 اہل ایمان نے دنیا کو یہ دکھا دیا، جب انسان سچائی کے لیے کھڑا ہو اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔